السلام عليك يا أبا عبد الله. إياك نعبد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأشرنا معهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وجنبنا من شكه وشركه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا وغوثنا ومغيثنا ومغيثنا ومعيننا وسراجنا وأشرفنا وجعفرنا وصادقنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور عرش ربنا ونور أرض ربنا ونور لوح ربنا ونور قلم ربنا ونور قرآننا سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا ومقتدانا وأعلانا وأولانا ومولانا الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الذي كان عليا في الدرجات وفاطما في تطهيرات وحسنا في صفات وشهيدا في تجليات وزين العابدين بعبادات وبقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلومات وصادقا في الأقوال وكاظما في جميع الأحوال ومتمكنا في مقام الرضا وجوادا كفو عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طريق اليقين والنجاة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ولعنة الله على أعداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بعيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. ہم گناہگاروں سیاہ کانوں کے درمیان آمد اہل بیت پر باوز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شجرہ طیبہ پر باوز بلند صلوات. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جد سلطان الہند کریم نواز پر باوز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اپنے جو تھے وہ دین سے بیزار ہو گئے. اپنے جو تھے وہ دین سے بیزار ہو گئے. جو غیر تھے وہ حق کے طرفدار ہو گئے. اپنے جو تھے وہ دین سے بیزار ہو گئے.
یہ یاد رکھیے، دین کون ہے؟ دین است حسین۔ اپنے جو تھے وہ دین سے بیزار ہو گئے، جو غیر تھے وہ حق کے طرفدار ہو گئے، اور قرآن کے پڑھنے والے ہوئے قاتل حسین۔ قرآن کے پڑھنے والے ہوئے قاتل حسین، گیتا کے پڑھنے والے عزادار ہو گئے۔ دین حسین ہے، دین میں سب کچھ ہے، سب کچھ میں دین نہیں ہے، دین میں سب کچھ ہے۔ اور فیصلہ ہے سلطان الہند کا کہ دین است حسین۔ اب حسین سے جو بھی چیز نسبت رکھتی ہے وہ ہے دین۔ جیسے اسلام ہے دین، جو کامن عام طریقے سے مانا جاتا ہے، مگر اسلام میں ہی نماز بھی ہے، اسلام میں روزہ ہے، اسلام میں حج ہے، اسلام میں کعبہ ہے، اسلام میں حجر اسود ہے، اسلام میں صفا ہے، اسلام میں مروہ ہے۔ کیا کیا گناؤں، کیا کیا نہیں ہے اسلام میں، سب کچھ مکمل دین ہے اسلام۔ مگر یہ سمجھنے والوں کو ہندوستان کے سلطان نے بتایا، ان چکروں میں پڑھ کے تم اصل دین سے دور مت ہو جانا۔ تو اصل دین کیا بتا دیا سرکار نے؟ دین حسین دین ہے۔ جیسے اسلام سے جو چیز نسبت رکھتی ہے وہ قابل تعظیم ہے، قابل عزت ہے، قابل توقیر ہے۔ اب جب غریب نواز نے کہا حسین دین ہے، تو اب جو چیز نسبت دیکھی جائے گی وہ کیا چیز ہے یہ نہیں دیکھی جائے گی۔ جیسے اسلام میں پتھر نہیں دیکھا گیا، کعبے کی طرف جھک رہے ہیں، پتھر نہیں دیکھا گیا، حجر اسود چوم رہے ہیں، پتھر نہیں دیکھا گیا، صفا مروہ کی صحیح کر رہے ہیں۔ اب حسین کی نسبت میں لکڑی نہیں دیکھنا ہے، سبیل نہیں دیکھنا ہے، چمپنی نہیں دیکھنا ہے۔ جو چیز بھی، چاہے کپڑا ہو، لکڑی ہو، پیتل ہو، تانبا ہو، سونا ہو، جو بھی حسین سے نسبت ہو گئی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، وہ قابل تعظیم ہے۔ جائز وائز نہیں کہہ رہا ہوں میں، قابل، ہاں یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جائز کہہ دینا لوگوں کا ذکر کی بات ہے، یہ ہماری بات ہے۔ ممبر رسول سے پیغام دے رہا ہوں سلطان الہند کا کہ جائز نہیں بلکہ قابل تعظیم ہے، اور جو تعظیم نہ کرے وہ اپنا اسلام اور ایمان جو ہے وہ سمجھے۔ ہم یہاں جو بتاتے ہیں مجلس میں، ہم اپنے بچوں کے لیے کہتے ہیں، تم کو جس کو ماننا ہے تمہارے مبارک، تم جس کو چاہو خدا مانو، جس کو چاہو رسول مانو، جس کو چاہو جو بنانا چاہو بناؤ مانو۔ ہم بتوں کو نہیں کہتے کہ تم ان کو مت مانو ان کو مت مانو، لکم دینکم ولی دین، مگر یہاں ہے دین، اصل دین، روح دین، دین کا کمال کہاں ہے؟ غریب نواز کی بارگاہ میں ہے۔ پیغام کیا مل رہا ہے؟ دین است حسین۔ اب جو اس سے بیزار ہوا کیا مطلب ہوگا؟ جو دین سے بیزار ہو گیا وہ بے دین ہو گیا نا، وہ جو دین سے بیزار ہوا وہ بے دین ہوا۔ تو اپنے جو تھے وہ دین سے بیزار ہو گئے، اور جو غیر تھے
وہ حق کے طرفدار ہو گئے۔ آج ساری دنیا میں دیکھو کتنی قومیں ہیں جن کا اسلام سے الف بے کا تعلق نہیں، مگر وہ حسین کا علم بھی اٹھا رہے ہیں، حسین کا تعزیہ بھی اٹھا رہے ہیں، حسین کے جیت کا ڈنکا بھی بجا رہے ہیں۔ وہ جیسے بھی ہیں کر تو رہے ہیں حسین حسین۔ تو جو غیر تھے وہ حق کے طرفدار ہو گئے، اور قرآن کے پڑھنے والے ہوئے قاتل حسین۔ جو قرآن پڑھتے تھے یزید کی فوج میں سب جاہل نہیں تھے، جاہل تھے، وہ ایمان سے جاہل تھے، پڑھے لکھے تھے، حافظ تھے، قاری تھے، مولوی تھے، مولانا تھے، محدث تھے، تابعی تھے، صحابی کے لونڈے تھے، کیا نہیں تھے، مگر قرآن پڑھتے تھے۔ اسی لیے امام نے کہا تھا او قرآن پڑھنے والوں مجھ کو نہیں پہچانتے؟ تو مطلب امام نے بتا دیا کہ قرآن کا رٹو طوطے کی طرح پڑھنا اور ہے، قرآن کو سمجھنا اور ماننا۔ تو آج جو پڑھے جا رہے ہیں یہ حافظ جی ہم کہتے ہیں، حافظ حافظ یہ نہیں ہے، یہ نام پڑ گئے ان کا کہ جو قرآن یاد کر لیا اس کو حافظ کہنے لگے۔ وہ کہے کہ حافظ اس کے دماغ میں قرآن ہے، دل میں نہیں ہے، سینے میں نہیں اترا ہے۔ اگر سینے میں اتر جاتا تو اس کو حرام نہ کہتا۔ تو یہ رٹو طوطے کی طرح یاد کیے ہوئے ہیں، اس کو کہتے ہیں، ان کی کلاس کو پڑھ لکھتا ہے حفظ کی کلاس، حفظ عالم کی کلاس، سب کی الگ الگ کلاس ہے۔ تو یہ حفظ کی کلاس میں حفظ کیے ہیں، ہاں ہوئے زوئے حفظ، تو یہ حفظی ہوئے، حافظ نہیں ہوئے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ حافظ کون ہوتا ہے؟ جو قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو قرآن کا حافظ ہے حسین، جو گلا کٹنے کے بعد بھی نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھتا ہے۔ یہ تو حافظ جی خود مرنے لگتے ہیں تو ان کے پاس جا کے سورہ یاسین پڑھنا پڑتی ہے۔ اس کو بولو نا پڑھنا سورہ یاسین، بہت تراویح پڑھایا ہے تو نے، اب خود پڑھ، کیوں نہیں پڑھتا؟ تو معلوم ہوا یہ حفظ کیا ہے، حافظ نہیں ہے۔ حافظ ہیں یہ 12 امام، 14 معصومین علیہم السلام، جو قرآن کے دین کے حافظ ہیں، حفاظت کرنے والے تو یہ ہیں۔ اگر یہ پناہ نہ دیتے، دی پناہ تو حسین، حسین پناہ نہ دیتے تو دین کو پناہ کہاں ملتی؟ دین تو بے پناہ ہو گیا تھا۔ جب تو حسین کے دامن میں پناہ لی ہے، تو یہ حافظ قرآن نہیں، قرآن کے پڑھنے والے ہوئے قاتل حسین، اور گیتا کے پڑھنے والے عزادار ہو گئے۔ آج کتنے ہندو ہیں جو حسین کا ماتم کر رہے ہیں، یا حسین یا حسین یا عباس۔ تو عزیزان محترم، یہ ہندوستان ہمارا بہت اچھا ہے۔ جب تم ساری دنیا کا سفر کرو گے نا، جب سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا خواجہ کا ہندوستان کیسا ہے۔ ہر قوم رہتی ہے، الگ الگ مذہب کے لوگ ہیں، مگر اس مرکز پہ آ کے سر اپنا سر جھکاتے ہیں۔ اور کیا چاہیے ہم کو؟ ہم کو اس پہ پابندی نہیں، ان کو آنے پہ پابندی نہیں۔ تو جو یہاں آیا وہ کامیاب ہوا، جو یہاں آ گیا وہ فلاح پا گیا، جو یہاں آ گیا اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، بلکہ مٹ جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ سنتے ہو نا، وضو کرتے ہو تو گناہ جھڑتے ہیں نا، تو کتنے صغیرہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ صرف حسین علیہ السلام کی بارگاہ ہے کہ جیسے حاجی حج کے بعد
گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے شکم سے نکلا ہو۔ ایسے ہی امام علی مقام کی بارگاہ میں ہر دروازے پر فرشتے مقرر ہیں، جو زیارت کے لیے آتا ہے فرشتہ ان کے چہرے پر اپنے ہاتھ کو مس کرتا ہے، سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب دروازے سے نکلنا تو یہ سمجھنا کہ تو گناہوں سے بالکل پاک ہو گیا۔ جو یہ درد چھوڑے گا، جو یہ در چھوڑے گا، جو یہ دروازے کو سلام نہیں کرے گا، یہ ہے والعصر کا دروازہ۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، جو بھی ان کو چھوڑا وہ خسارے والا ہے، جو بھی ان کو چھوڑا وہ خسارے والا ہے۔ سورہ نساء ہے، آیت نمبر ہے 109۔ سورہ نساء آیت نمبر 109 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ کیا کہا؟ وَمَن يَتَّخِذِ اللَّهَ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، جو شیطان کو ولی مانے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کو چھوڑ کر، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، تو پھر فقط خسر خسرانا مبینہ۔ والعصر میں تو کہا یہ خسارے والے ہیں، مگر اللہ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ جو اللہ کے مقابلے میں کسی کو اپنا ولی مانے گا وہ سب سے بڑے فقط خسر خسرانا مبینہ، بہت بڑے خسارے میں۔ آیت آئی، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات تو پڑھا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہماری مجلس میں یہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، پڑھو درود۔ ہم یہ نہیں بولتے بولو سبحان اللہ، یہ اتنا بیدار ہو کے سننا چاہیے جیسے ہی سرور کائنات کا نام آئے باواز بلند صلوات پڑھا کرو۔ اور جہاں کہیں سرور کائنات کی آل 12 امام میں تو کسی ایک امام کا نام آئے باواز بلند درود بغیر بولے پڑھنا چاہیے، یہ ہماری مجالس کی شان ہے اور نہیں ملتی کہیں۔ ایک صلوات پڑھیں باواز بلند۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، جو اللہ کے مقابلے میں کسی کو اپنا ولی بنائے گا تو اللہ اس کا ولی نہیں، اور وہ بہت بڑے خسارے میں ہے۔ آیت آ گئی، جیسے ہی آیت نازل ہوئی مسجد نبوی میں سرکار تشریف فرما ہے، اور ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھا، ایک طرف مولا کائنات نظر آئے، کہا علی میرے پاس آؤ۔ آیت آ گئی ہے، یہاں اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کو ولی نہیں بناتا، یہاں اللہ کا کہنے کا مطلب ہے من دون اللہ ہے لفظ، مگر نبی نے تشریف فرمائی ہے، کہا یا علی آپ کے مقابلے میں، یعنی آپ کے دشمن کو اگر کسی نے ولی مانا تو اللہ اس کا ولی نہیں ہے، ہے لفظ اللہ کا جلی مراد ہے، مگر اس سے مطلب ولی مراد ہے۔ نبی نے فرمایا علی آپ کے دشمن کو کسی نے ولی مانا، آپ کے دشمن کو، ارے کہاں ہو آپ کے دشمن کو،
کون ہے؟ کون مان رہا ہے علی کے دشمن کو ولی؟ کون نعرے لگا رہا ہے ان کے؟ پہچانو، اللہ کے نبی فیصلہ دے رہے، قرآن کہہ رہے، سورہ نساء ہے کہ پھر اللہ اس کا ولی نہیں، پھر کیا ہوگا؟ قد خسران مبینہ، وہ بہت بڑا گھاٹا اٹھانے والا ہے۔ یہاں مت دیکھنا کہ اس کے بنگلے بن گئے ہیں، یہاں مت دیکھنا کہ وہ کاروں میں سفر کر رہا ہے، یہاں مت دیکھنا کہ وہ ہر سال حج کرنے جا رہا ہے۔ علی کے دشمن کو ولی مان کر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، رسول اللہ کا فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور اللہ کے ولی کی دشمنی کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ کیا فرمائے؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور ناحق نبیوں کو قتل کرتے ہیں۔ بہت آرام سے سمجھنا بات کو۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور جو نبیوں کو بلا عذر بلا وجہ قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو حق کی طرف راستہ بتاتے ہیں، جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، ہے نا؟ تو کیا کہا؟ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ علیم، ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دو۔ اب آیت پھر سے سنیے، ان الذین یکفرون، اچھا یہاں پہ مضارع کا صیغہ یکفرون یقتلون، جہاں پہ مضارع کا صیغہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آیتوں کا انکار کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ قرآن ہے، قرآن کہہ رہے ہے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، نبیوں کو قتل کر رہے ہیں، بلا وجہ قتل کر رہے ہیں، اب آپ بولو، کرتے رہیں گے۔ کیسے بول دیا آپ نے کرتے رہیں گے؟ ہمارا نبی آخری نبی، ہمارا نبی خاتم النبیین، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، اگر مگر بھی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں ہمارے نبی کے بعد۔ پھر قرآن کیوں کہہ رہا ہے نبیوں کو قتل کر رہے ہیں، قتل کرتے رہیں گے، جب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے؟ پھر اللہ کا قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ قتل کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے؟ جا کے قرآن پڑھا کرو، جو آیت پڑھی جائے اس کو ڈھونڈا کرو کہ ہاں جو میں نے پڑھا ہے وہ قرآن پڑھا ہے یا کچھ اور پڑھا ہے، تفسیریں یا ترجمہ دیکھنا۔ یہ آیت جو ہے یہودیوں کے بارے میں اتری ہے، جو آیت بھی ایسی رہے گی نا، یہ اہل بیت کے دشمن جنہوں نے بھی تفسیر کی ہے، یہ آیت اٹھا کے یہودیوں کی ہے، یہ یہودیوں کے بارے میں، یہ یہودیوں کے بارے میں۔ اب تمہارے بارے میں کیا ہے؟ یکفرون، اللہ کی آیتوں کا انکار کے صرف یہودی کرتے رہے، صرف یہودی کرتے رہے اللہ کی آیت کا انکار،
ارے یہودی کرتے رہے جہاں کرتے رہے، ہاں پھر احد میں کیوں انکار کیا تم نے؟ اللہ کی آیت کو، رسول اللہ کو چھوڑ کے کیوں بھاگے؟ میدان صفین میں کس کے سامنے آئے؟ اللہ کی آیت ہے علی، کیوں انکار کیا؟ صفین میں کیا یہودی لڑنے آئے تھے؟ تو کون انکار کر رہا تھا؟ جو انکار کر رہے تھے اور کرتے رہیں گے، جنہوں نے انکار کیا تھا آج بھی ان کی اولاد ہے۔ آپ لوگ خام پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کتاب بتا رہے ہیں، قرآن بتا رہے ہیں، صفحہ بتا رہے ہیں، حوالہ بتا رہے ہیں، اس کے سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ ارے اس کا نسب ہی دوسری طرف ہے۔ اس کی ماں کے قدم لڑکھڑا گئے ہیں، اس کو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کی آیت کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ابن مریم، مریم اللہ کی آیت ہے، مریم اللہ کی آیت ہے، مریم کا بیٹا عیسیٰ اللہ کی آیت ہے، صالح کے اونٹنی اللہ کی آیت ہے، صفا مروہ اللہ کی آیت ہے، اور مریم جس کی کنیز ہے، صلوات پڑھیں۔ ابھی میرا مضمون ادھر نہیں لے آنا، بس ایک بات بتا دوں جو کہہ دیا میں نے کنیز۔ جب خاتون قیامت، خاتون جنت، سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دنیا میں جلوہ گر ہونے کا وقت جب قریب آیا نا، تو یہ باتیں میری ماں بہنیں اچھی سے جانتی ہیں کہ ان کو کچھ خدمت گار عورتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب بچے کی ولادت ہو تو ان کو کچھ عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے خدمت کے لیے، مگر ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ام المعصومین کا جب وقت قریب آیا، خاتون قیامت، خاتون جنت کے جلوہ گر ہونے کا وقت جب قریب آیا، تو وہ عورتوں نے کہا تم نے محمد سے نکاح کر لیا ہے، اس لیے ہم آپ کی خدمت میں نہیں آئیں گے۔ کوئی نہیں آیا، جناب ملکۃ العرب اکیلی ہی، دروازہ کھلا، 4 عورتیں آئیں، 4 عورتیں خدمت کے لیے آئیں۔ کون کون آیا؟ جن کو رسول اللہ نے کہا یہ امت کی سردار ہے، یہ امت کی سردار ہے، یہ امت کی سردار ہے، یہ تینوں چاروں سردار اب اپنے سردار کی خدمت کے لیے آئے۔ یہ چاروں سردار جو ہیں اب اپنے سردار کی خدمت کے لیے آنے والی 4 عورتوں میں پہلی نے کہا میں حوا ہوں، دوسری نے کہا میں آسیہ ہوں، تیسری نے کہا میں مریم ہوں، چوتھی نے کہا میں ہاجرہ ہوں۔ وہ ہاجرہ کی سنت پہ عمل کرنے والے حاجیوں، دیکھو ہاجرہ کہاں ہے؟ 4 عورتوں۔ پھر نبی نے کیا کہا؟ الفاطمۃ سیدۃ النساء العالمین، فاطمہ سید ہے، سردار ہے، حوا کی بھی سردار ہے، مریم کی بھی سردار ہے، آسیہ کی بھی سردار ہے، خود اپنی ماں خدیجہ کی بھی سردار ہے۔ یہ آیات کی جلوہ گری کا وقت
بس بات میں اپنی جگہ واپس لے آتا ہوں. کہاں پہ تھا میں؟ سید کائنات کے تو آنے کا وقت ہوا. بات کنیز کے اوپر سے چلی گئی تھی وہاں. حاضر رہا کرو میرے بھیا. صلوات پڑھ بر محمد. سب آیت ہے. صفا آیت، مروہ آیت، حجر اسود آیت، صالح کی اٹھنی آیت، مریم آیت، مریم کا بیٹا آیت. اللہ کہہ رہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ، یہ آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. تو اب ہمارا سمجھانا کام ہے، ہمارا کام ہے. یہ حسین کی نصرت کا ایک طریقہ ہے کہ حق بتاتے رہیں. جو حلال زیادہ ہوگا وہ یہاں آ جائے گا. اور وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور نبیوں کو قتل کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. اب جب نبی ہمارا آخری نبی ہے پھر کس کو قتل کر رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا نا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں. الفاطمۃ بضعۃ منی، یہ ترجمہ غلط ہے جو کہتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. دل کوئی لفظ نہیں ہے. حدیث کیا ہے؟ الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے. بس سیدہ میرا حصہ ہے. اب جب کہہ دیا کہ یہ میرا حصہ ہے تو یہ حصہ ہوا جز. اب دیکھنا ہے کل کہ سرکار کیا ہے. رسول ہے، رسالت کا حصہ، نبی ہے، نبوت کا حصہ، امین ہے، امانت ہے، اس کا صدیق ہے، صداقت کا حصہ. جو رسول ہے اس کا حصہ ہے سیدہ. نبی ہے، نبوت کا حصہ ہے. اب اس کو بھی قتل کرنا، نبی کو قتل کرنا ہے. اس کے دروازے پہ آگ لے جانا، نبی کے دروازے پہ آگ لے جانا ہے. اس کو دھمکی دینا، سرکار دو عالم کو دھمکی دینا ہے. حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے نا. خود جا کے اپنی کتابیں پڑھ لو. شیخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے سر الشہادتین. کیا نام ہے؟ سر الشہادتین، شہادتوں کا راز. کیا لکھا ہے اس میں آپ نے؟ کہ ہر نبی کو منصب ملا شہادت کا. کوئی میدان میں شہید ہوا، تیر و تلوار سے شہید ہوا، اور کوئی زہر دغا سے شہید ہوا. ہمارے نبی، اب ان کو تو ظاہر نہیں معلوم تو لکھ دیے ہیں کہ نہ زہر ملا نہ تلوار سے شہید ہوئے. تو پھر یہ مرتبہ ہمارے نبی کو نہیں ملا. شعر پڑھتے ہیں نا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آج خوباں ہمدارند تو تنہا داری. یوسف کا حسن جو ہے، حسن یوسف، عیسیٰ کا جو معجزہ ہے، دم کر کے زندہ کر دینا ہے مردے کو، ید بیضاداری، موسیٰ کے جو معجزات ہیں سب اکٹھا اگر کسی میں دیکھنا ہے تو وہ ہمارے نبی ہیں. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچہ خوباں ہمدارند تو تنہا داری. ساری خوبیاں ہمارے نبی میں یکجا موجود ہیں. میں کہوں گا وہ پہلے آگے بتا کے گئے ہیں خوبیاں نا، عیسیٰ ہو، موسیٰ ہو، یوسف ہو. ارے یہ سب نبی بنے کس کے صدقے میں؟
عالم ارواح میں اللہ نے میثاق لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تو عیسیٰ کو دم کی قوت ملی میرے نبی کے صدقے میں، موسیٰ کو معجزہ ملا میرے نبی کے صدقے میں، یوسف کو حسن ملا میرے نبی کے صدقے میں۔ سارے انبیاء کو، پھر کبھی انشاءاللہ وقت آئے گا اس عنوان پہ گفتگو، سارے نبیوں کو جو نبوت ملی ہمارے نبی کی تصدیق اور علی کی ولایت کے ماننے پہ ملی۔ تو نبیوں کا قتل نبی کے بعد آیت کہہ رہی ہے قتل کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، تو ان کو قتل کرنا بھی نبی کو قتل کرنا ہے۔ محدث دہلوی نے پوری کتاب کا خلاصہ یہی لکھا کہ امام حسن زہر سے شہید ہوئے، امام حسین تلوار سے شہید ہوئے، تو دونوں شہزادوں کی شہادت راجع ہوتی ہے نبی کریم کی طرف۔ تو اس طریقے سے دونوں مرتبہ، دونوں فضیلت ہمارے نبی کو مل گئی ہے نا۔ خیر محدث صاحب نے لکھا کہ شہادت کی دونوں فضیلت سری اور جہری ہمارے نبی کو ان کے ذریعے ملی۔ میں محدث صاحب سے ہاتھ جوڑ کے سوال کرتا ہوں کہ انبیاء ماسبق میں جناب خضر علیہ السلام بھی تو ہیں جن کو اتنی بڑی عمر ملی ہے، تو پھر ہمارے نبی کو تو اتنی بڑی عمر نہیں ملی، تو یہ عمر کی طول العمر ہونا یہ فضیلت کہاں ملی؟ ایسی بہت سی بات ہے۔ ہاں یہ خضر کی حکومت جہاں تک ہے طول عمر اللہ نے آخری محمد کو عطا کر دی ہے، امام مہدی علیہ السلام۔ لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، نعرہ حیدری۔ تو ان کو قتل کرنا نبی کو قتل کرنا ہے، ان کے مشن کو قتل کرنا نبی کے طریقے کو قتل کرنا ہے۔ دین است حسین، کوئی حسین کے خلاف اپنی زبان کھولنے سے پہلے سوچ لے کہ میں کس کے بارے میں بول رہا ہوں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور جو حسینیت کی طرف بلائے، جو دین کی تعلیم کو عام کرے، اس کو چاہے یہ ملک ہو کہیں بھی ہو، پہلے دھمکی قتل کی ہوتی ہے کہ یہ علی والا ہو گیا، ہاں یہ ادھر چلا گیا۔ ارے ادھر ادھر کہاں، نبی کے در پہ آیا نا۔ ہاں یہ بات ہے کہ وہ دروازہ چھوڑ دیا جہاں کچھ نہیں ہے، اس دروازے پہ آیا جہاں دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، برزخ بھی ہے، قیامت بھی ہے، سلسبیل بھی ہے، کوثر بھی ہے، جنت بھی ہے، راحت بھی ہے۔ تو ادھر آ گئے، پہلی دھمکی اڑا دو اس کو۔ تو یہ انہی کی اولاد ہے کہ یامرون بالمعروف، جو اچھی تعلیم دے رہے ان کو بھی قتل کر رہے ہیں، صرف اہل بیت کی محبت میں۔ جو جدھر جو بھی کام کر رہا ہے اس کو جو شہید کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے، اسی لیے اہل بیت کو ہم پر ناز ہے۔ کیا کہتے ہیں، یہ آپ لوگ کے ساتھ بھی ہوگا، جب ہم گھر سے نکلتے ہیں نا بازار کے لیے، اپنا سودا لانے جاتے ہیں، بازار سے جب لوٹ کے آتے ہیں نا تو ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو اپنے گھر کا کام سے گئے تھے، بازار گئے تھے، سودا لانے گئے تھے، یا کام پہ گئے تھے، یا سروس پہ گئے تھے، لوٹ کے آئے، ہمارے گناہ معاف۔ کیسے معاف ہو گئے؟
میرے امام فرماتے ہیں کہ یہ میرا ماننے والا جب راستے سے گزرتا ہے نا تو اس پہ انگلیاں اٹھتی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ رافضی ہو گیا، یہ شیعہ ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا۔ تو ان کو جو طعنہ دیا جاتا ہے کس کی وجہ دیا جاتا ہے؟ ہماری محبت کی وجہ سے۔ یہ جب لوٹ کے آتے ہیں تو ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ہاں تو یہ سمجھ لو کہ جب امام کی نظر ہم پر ہے تو جو گناہ ہو چکے وہ سب بخشے جائیں گے۔ اس کا مطلب اب آئندہ گناہ نہیں کرنا ہے۔ جب امام یہاں تک دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی تو دیکھیں گے نا۔ صلوات پڑھیں پر محمد۔ نہیں تو بولو چلو اچھا نسخہ مولانا نے دے دیا ہے نا، ایسا نہیں۔ خوف اور ایمان جو ہے نا خوف اور امید کے درمیان ہے۔ تو ان کو ماننے کا مطلب یہ ہے گناہ سے بچتے رہو، مگر پھر بھی فطرت ہے انسان کی، گناہ جو ہو جاتے ہیں، ہو جانا الگ بات ہے، کرنا قصدن یہ الگ بات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو ایسی ہدایت کی تعلیم دیتے ہیں ان کو بھی قتل کر دیں۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ان کو عذاب علیم کی خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ یہ آیت نمبر، اچھا آیت بھی کس میں ہے؟ سورہ کون سی ہے؟ آل عمران، آیت نمبر 21 بلا فصل، 22 نمبر کی آیت۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ۔ ان کے بارے میں کیا کہا کہ ان کے نامہ اعمال حبط ہو جائیں گے۔ جو آیات اللہ کے منکر ہیں، نبی اور آل نبی کے قاتل ہیں، ان کے اعمال نابود ہو جائیں گے، ناکارہ ہو جائیں گے، بے وقت ہو جائیں گے۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ وَمِنَ النَّاصِرِينَ، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب جب اعمال حقارت ہو گئے، بیکار ہو گئے، آپ سبزی لینے جاتے ہو، جو سبزی سڑ گل گئی ہو کیا وہ تولی جاتی ہے؟ ترازو میں رکھی جاتی ہے؟ جو فروٹ خراب ہو گیا ہے، گل گیا ہے، خراب ہو گیا، کھانے کے لائق نہیں ہے، کیا اس کو تولا جاتا ہے؟ تو یہی حال ہوگا قیامت میں ان کا۔ سارے حج اور نمازیں گل سڑ جائیں گی، وہ تولنے کے بھی لائق نہیں رہیں گے کہ ان کا نامہ اعمال تولا جائے۔ بلکہ جب نامہ اعمال ملے گا نا، سب کو ملے گا، تو ہر کوئی اپنا نامہ اعمال دیکھے گا کہ جو کیا ہے اس میں قلم بند ہے۔ ہم بھی دیں گے کہ اپنا، وہ بھی دیکھیں گے اپنا، مگر جب وہ دیکھیں گے تو صرف ان کے گناہ ہی گناہ لکھے ملیں گے۔ وہ فرشتوں کو پر الزام لگا دیں گے، یا اللہ انہوں نے خیانت کی ہے، میں نے اتنی نمازیں پڑھی نہیں لکھا، اتنے روزے رکھے نہیں لکھا، اتنا حج کیا نہیں لکھا۔ فرشتے تو معصوم ہیں،
وہ تو گناہ کرتے نہیں، غلطی کرتے نہیں. پھر یہ جو میں نے کیا تو انہوں نے لکھا کیوں نہیں؟ کہاں گیا؟ اللہ فرمائے گا تم نے میرے نبی کی حدیث نہیں سنی، فرمان رسالت نہیں سنا کہ مولا کائنات کے ساتھ جس نے بغض رکھا اس کی نیکیاں ایسے ہو جاتی ہیں جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے یا لکڑی جل کے کوئلہ بن جاتی ہے. علی کی محبت وہ نیکی ہے اور علی سے بغض وہ گناہ ہے کہ کچھ بچتا ہی نہیں. اب تم نام اعمال دیکھ رہے ہو تو کہاں سے رہے گا؟ جب وہ جل گئے، ختم ہو گئے، نہیں ملے گا. تو یہ ہے آیات اللہ، اللہ کی آیتیں. ان کا انکار دنیا اور آخرت میں خسارہ ہے. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. اولئک من الناصرین، ان کا اولئک الذین من الناصرین، وہ لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. کس کا؟ بولو. جو بغض علی رکھتے ہیں، جو آیات اللہ کے منکر ہیں، جو نبیوں کو قتل کرتے ہیں، جو نبیوں کی تعلیم دینے والوں کو قتل کرتے ہیں، تو ان کا نام اعمال حت ہو جائے گا اور پھر قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو جب معلوم ہوا قرآن نے یہ فیصلہ دیا کہ ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، مطلب ماننے والوں کے مددگار ہوں گے. ایک نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدری. قرآن تکرار کے ساتھ پڑھو، بار بار پڑھو، سمجھ سمجھ کے پڑھو. قرآن نے جب یہ کہہ دیا ان کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے تو پھر ان کا ماننے والے کے تو مددگار ہوں گے اور ہوں گے. قبر میں ہوں گے، حشر میں ہوں گے، پلسرات پہ ہوں گے، میزان پہ ہوں گے، کوثر پہ ہوں گے، باب جنت پہ ہوں گے. ہر جگہ ہمارے مددگار ہیں. مرنے سے کبھی مت ڈرنا، موت سے پیار کرو، مگر یہ نہیں خودکشی نہیں کر لینا ہے. موت سے ڈرو مت. ہماری اصل زندگی مرنے کے بعد ہے، بعد ہے. تو عزیزان محترم، یہ آیات اللہ کے انکار کی سزا ہے اور یہ سب آیتیں ہیں. سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ قرآن نے کہا عیسیٰ آیت، مریم آیت، صفا آیت، مروہ آیت، صالح کی اٹھنی آیت، یہ آیت، وہ آیت. میں نے قرآن یہ بتا سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ نام نہیں ہے، نام نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. والنجم کا ایک معنی میں نے بتایا، ستارہ آیا تھا شادی کے لیے. قرآن کی مولا فرماتے ایک آیت کے 70 معنی، اس کا ظاہر 70، اس کا باطن 70. اب دوسرا معنی سنو. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. کیا ہوا؟ اللہ فرما رہا ہے اس تارے پیارے چمکتے محمد کی قسم، اس تارے پیارے چمکتے محمد کی قسم، جب یہ معراج سے اترے. اچھا سرکار معراج سے آئے. وہ میلاد پڑھنے والے تو کیا کیا پڑھتے ہیں کہ جس نے تصدیق کی وہی صدیق ہے. ارے جب نبی آئے نا معراج سے تو لوگ جمع ہوئے تو کہا یا رسول اللہ کہاں گئے تھے؟ کہا معراج پہ گئے تھا.
کیا کیا دیکھا؟ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں، ساتویں کے بعد پھر ایک نور کا عالم، پھر ایک دریا، پھر وہ پار کرتے ہوئے 70,000 حجابات پار کرنے کے بعد میں قاب قوسین کی منزل پر گیا تو کیا کہا، کیا دیکھا؟ کہا علی علی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچا۔ کیا دیکھا؟ کہا علی علی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچا، علی علی نظر آئے جدھر جدھر دیکھا۔ یہ وجہ تھی۔ دیکھو آیت کے بعد فوراً ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ ارے جب تم مان رہے تھے سرکار کو تو بات مان لینا تھا۔ تم نے وہاں پر سرکار کو گمراہ کہا کہ یہ علی کی محبت میں گمراہ ہو گئے ہیں، تو اللہ نے کہا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ تمہارا مالک، تمہارے صاحب، میرے نبی گمراہ نہیں ہے۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ یہ اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں۔ اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ جو کہتے ہیں اللہ کی وحی ہے۔ اگر نبی نے کہا کہ مالی کو دیکھا تو یہ اپنی طرف سے کہا، وحی الہی ہے، جو دیکھا وہ بتایا۔ نبی کو ایک جگہ تم امین بھی مانتے ہو، صادق بھی مانتے ہو، ایک دوسری طرف الزام بھی دیتے ہو۔ وہ کون؟ کوئی رضی اللہ ہی ہے نا۔ وہاں کوئی یہودی تو بیٹھ کے نہیں بولا کہ علی کی محبت میں گمراہ ہو گئے، ہے نا؟ ایک محمد، ایک علی، ایک محمد، ایک علی۔ قرآن کیا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ، تمہارے مالک، صاحب یعنی مالک، ہم کہتے ہیں نا صاحب بیت، صاحب مال یعنی مال کا مالک، گھر کا مالک۔ اللہ کہہ رہے صاحبکم، تمہارا مالک یعنی میرا رسول گمراہ نہیں ہوا۔ تو کیا نبی یہودیوں کے مالک ہیں؟ عیسائیوں کے ہیں، بدھسٹوں کے ہیں؟ وہاں کون بیٹھا تھا جس کو اللہ کہہ رہا تھا تمہارے صاحب، تمہارا مالک و مولا گمراہ نہیں ہے؟ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ۔ ایک ایک کا ترجمہ کروں، وقت کافی ضائع۔ آخر وہاں نبی پہنچے، کہاں؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ قَابَ قَوْسَيْن، قَابَ قَوْسَيْن، قوسین کہتے ہیں دو نصف دائرے، ایک قوس دوسرا قوس، یہ ہوا قاب قوسین۔ تو سرکار اس مقام پہ پہنچے جس کو کہتے ہیں قاب قوسین۔ اور قاب قوسین سے مراد کیا ہے؟ جب عرب لوگ معاہدہ کرتے ہیں نا دو سردار قبیلے کے کہ تمہارے ہمارے درمیان جنگ نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، تو جب دو سردار بیٹھتے ہیں نا تو ہر ایک اپنا تیر کمان دائیں ہاتھ طرف رکھتا ہے، وہ ادھر رکھا وہ ادھر رکھا۔ اب یہ دونوں قوس کیا ہو گئے؟ کیا ہو گئے؟ ارے بولو نا، قاب قوسین بن گئے نا، قوسین بن گئے نا، آدھا یہ اور آدھا یہ۔ اب اللہ کہہ رہے قاب قوسین۔ اب مولیوں بتاؤ دو قوس کیسے بنا؟ دو سردار جمع ہوں گے، دو سردار اکٹھے ہوئے، ارے ہاں دو سردار اکٹھے ہوئے، ایک ادھر سے ایک ادھر سے۔ اسی لیے سمت تبریز کہتے ہیں تا صورت پیوند جہاں بود علی بود، تا نقش زمیں بود زما بود علی بود۔ ہم آدم و ہم سید، ہم ادریس و ہم ایوب، ہم یوسف و ہم یونس و ہم ہود علی بود۔ ہم اول و ہم آخر و
اول ہو، ہم آخر ہو، ہم ظاہر و باطن، ہم عابد ہو، ہم معبد ہو، معبود علی بود، شاہ سرفراز کے اندر شب معراج، شاہ سرفراز کے اندر شب معراج با احمد مختار یک بود علی بود۔ مست کلندر علی علی، مست کلندر علی علی، کوثر تو ملا پیغمبر کو ہے ساقی کوثر علی علی، مست کلندر علی علی، معراج ہوئی پیغمبر کو پردے کے اندر علی علی، مست کلندر علی علی، مست کلندر علی علی، بستر تو ہے پیغمبر کا بستر کے اوپر علی علی، مست کلندر علی علی، مست کلندر علی علی، کی ملکہ ہے جہرا، جہرا کا شوہر، بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے، سلامت رہو سلامت رہو، کر لے تیری قبر کے اندر علی علی۔ شاہ سرفراز کے اندر شب معراج با احمد مختار یک بود علی بود، یک بود علی بود، عرش بھی کعبہ قوسین کی منزل پر جو پردے کے اندر ہے، ایک پردے کے باہر ہے، کہہ رہے ہیں ایک طرف احمد مختار ہے، ایک طرف حیدر کرار ہے، ایک صورت کی دو ہے مرتیہ، ایک محمد ایک علی، ایک صورت کی دو ہے مرتیہ، ایک محمد ایک علی، نعرہ حیدری۔ اچھا یہ تعلیم جو ہمارے بزرگوں کی ہے، جو رسول کی آل رسول سے ہم تک پہنچی ہے کہ احمد مختار یک بود علی بود، اب جو علی کو نہیں مانتا، آیات اللہ کا منکر ہے، تو کیا کہہ دیتا ہے؟ نبی گئے اللہ سے ملاقات کی، اب علی کو اللہ کہہ رہا ہے۔ ان بزرگوں کے صدقے میں ہم شرک سے بچتے ہیں۔ اللہ جسم نہیں رکھتا، پھر پردے سے ہاتھ کس کا آیا تھا؟ اللہ جسم نہیں رکھتا۔ بہت سے نکتے ہیں، میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ یہ ہم اہل بیت کی محبت میں شرک سے بچ جاتے ہیں، جہاں جو ہے اس کو مانتے ہیں۔ اب مولوی کو سمجھ میں نہیں آتا تو وہ علی کو خدا بنا دیتا ہے کہ اس سے ملے، گلے ملے، ان کی ٹھنڈک کا احساس ہوتا رہا، تو یہ خدا کو مجسم کر دیا، یہ شرک ہوا۔ بہرحال قرآن کہہ رہے کہ جو دیدار کیا، لقد راؤ بالافق الاعلی، لقد راؤ بآیت الکبریٰ، کہ نبی نے وہاں کس کو دیکھا؟ آیت اللہ نہیں، آیت اللہ الکبریٰ کو دیکھا۔ سب سے بڑی آیت اللہ کی جو ہے، جو اللہ کی نشانی ہے، وہ ہم سب کا مولا ہے۔ کیونکہ جب پوچھا گیا اس آیت کے بارے میں کہ یہ آیت کبریٰ کون ہے، علی نے اپنے سینے گنجینہ وحدت کی طرف اشارہ کیا، ہم 14 کی 14 اللہ کی آیت کبریٰ ہیں۔ اب کرو انکار ان سے۔ 4-6 نام شجرے میں پڑھتے ہیں خالی وسیلے کے واسطے، ماننے کے واسطے نہیں۔ مانو کسی کو، مگر یہ دعائی تو اہل بیت کہ معلوم ہے کہ ان کے ہی صدقے میں ملے گا،
یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر سے مشکل کشا کے واسطے، کربلا رش شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے مساجد رکھ ہمیں، علم حق دے با کرے علم خدا کے واسطے، علم حق دے با کرے علم خدا کے واسطے، علم حق دے با کرے۔ ارے باکر کا جب علم مانگ رہے ہو، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کا، صادق کا تصدق مانگ رہے ہو تو پھر اہل بیت سے دور کیوں ہوئے جا رہے ہو؟ خالی یہی کہو یا رسول اللہ، ہے نا، مشکلیں حل کرتے ہیں مشکل کو سا کے واسطے، وہ بھی اللہ سے کہنا مشکل کو سا کے واسطے حل کر دے۔ ارے علی تو ہے ہی مشکل کو سا، ہمیشہ اپنے کے بھی کام آئے پرائے کے بھی کام آئے، جو مشکل میں پھنسا ان کو پکارا ہے۔ یہ 12 امام 14 معصومین مدد کے لیے تو ہیں، میرا آگے جو تم کہہ رہے ہو صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کا، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بے غضب راضی ہو کاظم، بے غضب راضی ہو جائے امام موسیٰ کاظم کے واسطے سے، اور رضا کے واسطے۔ رضا کون ہے؟ امام رضا علیہ السلام، 8ویں امام علیہ السلام۔ صلوات تو آیت کبریٰ کون ہے؟ مولا کائنات۔ اسی کے بارے میں پھر 30ویں پارے کی پہلی سورہ ہے، پہلی آیت ہے سورہ نبا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اما یتساءلون عن النبأ العظیم ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ اے میرے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں نبی عظیم کے بارے میں اور پھر اختلاف کرتے ہیں، ہم فیہ مختلفون، ہے نا؟ تو نبی عظیم کون ہے؟ نبی نے بتایا ابو طالب کا بیٹا نبی عظیم ہے، نبی عظیم بھی علی، آیات اللہ الکبریٰ بھی علی، اہل بیت یہ 12 کے 12 اللہ کی وہ آیت ہے، اللہ کی وہ آیت ہے جو اللہ کو اللہ منوانے کے لیے آئے اور منوائے، اپنے آپ کو شہید کروا لیا، اپنے آپ کو پر ظلم برداشت کر لیا، مگر اس کی توحید نے آنچ نہیں آنے دیا، اس کا دین برباد نہیں ہونے دیا۔ بس عزادارو، آج بھی محرم کی 7 تاریخ ہو گئی، آج کا دن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لال جناب قاسم سے منسوب ہے۔ آپ کی مہندی اٹھتی ہے ساری دنیا میں، اور مجھ سے پہلے شوکت بھائی نے بھی بتایا کہ مہندی یہ جو ہے وہاں کا خیال ہے کہ یہ ہونا تھا، یہ ہونا، ایسا نہیں، بات صحیح ہے، جواب بھی یہی ہے، مگر جناب قاسم علیہ السلام کون ہیں؟ امام حسن علیہ السلام کے شہزادے ہیں۔ یہ جب امام علی مقام سارے خیموں کا دورہ کر چکے، رات ڈھلنے لگی، آدھی رات گزر گئی، اس وقت اب امام اپنے خیمے میں بیٹھے راز و نیاز الہی میں مصروف تھے، آنکھیں بند کیے ہوئے اللہ سے میں گفتگو ہیں۔ اتنے میں ایک نوجوان، ایک بیٹا آ کے آپ کے پاس بیٹھ گیا، امام کی آنکھ کھلی، دیکھا اور کہا اتنی رات کو قاسم تم یہاں کیوں آئے؟ کہ چچا جان میری امی سے کچھ گفتگو ہو رہی تھی، جس میں یہاں تک بات پہنچی کہ پتہ نہیں کل شہداء کی فہرست میں میرا نام ہے یا نہیں، وہی پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کو گود میں بٹھا لیا، پیار کرنے لگے، چومنے لگے، کہا چچا جان بتائیے نا، پھر بھی امام نے نہیں بتایا۔
پھر کہا چچا بتاتے کیوں نہیں، میرا نام ہے نہیں سودا کی فہرست میں۔ امام نے کہا قاسم تم تو بڑے ہو، قاسم تم تو بڑے ہو، تمہارے بھیا علی اصغر کا بھی نام سودا کی فہرست میں، بس یہ سننا تھا کہ قاسم کھڑے ہو گئے۔ اب وہ انگڑائی لی کہ کعبہ کے بند ٹوٹ گئے، کہتے ہیں مولا یہ بے حیا لوگوں کی فوج کیا خیموں کے اندر آ جائے گی؟ میرا بھیا علی اصغر ذبح ہو جائے گا یا کیا اندر تک آ جائیں گے؟ کہا نہیں بیٹا، تمہارے ہوتے ہوئے ان کی کیا ضرورت ہے کہ یہ خیموں کے اندر آ جائے۔ جناب قاسم چلے گئے، جانے کے بعد پھر ماں کے پاس بیٹھ گئے اور خاموشی کی حالت میں جب دیکھا ہے ان کی والدہ ام فروا نے تو کہا بیٹا کیا ہوا؟ چچا کے پاس گئے تھے نا؟ کہاں گیا تھا، پوچھا مگر میرا نام نہیں بتایا کہ سودا کی فہرست میں ہے۔ حالانکہ امام نے جو جواب دیا تھا کہ جب علی اصغر ہے تو تم تو بڑے ہو، کہا نہیں بتایا۔ تو کہا اماں ایسا کرو تم مجھ کو عرب کے فقیروں کا لباس پہنا دو، اور میں سنا ہوں کہ یہاں سے قریب کہیں نجف نام کی جگہ ہے جہاں میرے دادا کا مزار ہے، اماں میں وہیں چلا جاتا ہوں، اپنے دادا کے پاس بیٹھوں گا، جب سودا کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے تو میں یہاں رہ کے کیا کروں گا؟ جناب ام فروا ان کا ہاتھ پکڑ کے اٹھی، سیدھا شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے پاس آئی اور آ کے کہتی ہیں شہزادی میں تو سید زادی نہیں ہوں مگر یہ بچہ تو تمہارے ہی بچہ ہے نا، اس بچے کو میں بچپن سے پالی ہوں، میں بیوہ ہو کر اس بچے کی پرورش کی ہوں، یہ آپ کے ہی بھائی کا بیٹا ہے نا، تو آپ کا ہی بیٹا ہے، کم سے کم چلو تمہارے بھائی کے پاس اور یہ کہلوا دو کہ کل سودا کی فہرست میں اس کا نام ہے۔ شہزادی زینب اٹھی، خیمہ امام علی مقام میں آئیں اور بھائی کے پاس بیٹھ گئی، ام فروا تھوڑی دور بیٹھ گئی۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے کہا بھیا حسین کیا کل کی فہرست میں ان کا نام ہے؟ یہ کہنے سے پہلے شہزادی نے کہا ام فروا تم خود ہی پوچھ لو، جب خیمے میں تم کو لے آئی ہوں۔ یہ اتنی شرمیلی خاتون تھی کہ امام حسن کی شہادت کو 10 سال ہو چکا تھا، اس کے بعد بھی یہ پہلی مرتبہ امام حسین کے سامنے آئی تھی، کہتی ہے میری ہمت نہیں ہوتی، آپ ہی پوچھ لیں۔ شہزادی نے پوچھا، امام نے کہا کہ ان کی ماں سے کہہ دو کہ کل قاسم کی قربانی بہت بڑی قربانی ہوگی، بہت مقبول قربانی ہوگی۔ بس یہ سننا تھا کہ قاسم کی ماں خوش ہو گئی، فوراً اپنے خیمے میں آئی، پہلے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری کمائی کام آ گئی۔ رات گزری، دوسرا دن جب اصحاب با وفا شہید ہو چکے، آل ابو طالب کی نمبر 1 کے بعد 1 شروع ہو گئے، تو جناب عبداللہ کی شہادت کے بعد ان کی شہادت کی بات آئی۔ جناب قاسم گئے، چچا جان مجھے اجازت دو، مجھے اجازت دو رن میں جانے کی۔ کہا بیٹا نہیں، ابھی تم تمہاری ماں کے پاس رہو، ابھی میں تم کو کیسے بھیج دوں، تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔ پھر امام حسن کے لال جناب قاسم پریشان ہو کر پھر ماں کے پاس گئے، کہا اماں چچا اجازت نہیں دیتے، اون محمد جا چکے، عبداللہ جا چکے، مجھ کو پرمیشن نہیں مل رہا ہے۔ تو اس وقت ان کی ماں کو یاد آیا کہ ہاں جب تمہارے بابا کا آخری وقت تھا، جب زہر دغا سے ان کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر منہ مبارک سے نکل رہے تھے، تو اس وقت تمہارے بابا نے ایک تعویذ دی تھی، کہا تھا سب سے مشکل وقت میں اس کو کھول کے پڑھنا۔ کہا بیٹا قاسم میرے قریب آؤ، قریب آئے، تعویذ کو کھولا، پڑھا، 2 سطر کا جملہ ہے، یعنی
ایک بھائی کے نام خط ہے. کیا لکھا ہے؟ حسین، میں حسن یہ کہتا ہوں کہ میں کربلا میں نہیں رہوں گا. حسین، اگر میں رہتا تو میں بھی تیرے اوپر قربان ہوتا، مگر میری طرف سے قاسم کو میں نے دیا ہے، قاسم کو اجازت دینا قربان ہونے کے لیے. وہ جیسے ہی پڑھے ہیں جناب قاسم خوشی سے دوڑتے ہوئے چچا جان کے پاس گئے. کہا چچا آپ اجازت نہیں دیتے، یہ پڑھ لیجئے تحریر. جیسے ہی خط کو دیکھا، امام نے اپنے بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بھائی کی تصویر یاد آ گئی. کہا قاسم میں نے تم کو اجازت دی. فوراً خیمے میں گئے، تیاری کی. جناب زینب نے آپ کو دستار پہنائی. ان کی ماں فروہ نے ایک دستار لے کے آئی. کہتی ہے شہزادی مولا کے بلا کر یہ دستار اس بچے کو باندھ دو، یہ اس کے بابا کی دستار ہے، میں نے بہت سنبھال کے رکھا تھا. امام علی مقام آئے، امام حسن کا امامہ جناب قاسم کے سر پہ باندھا. باندھنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ سوار کیا اور رن کی طرف بھیجا. رن میں جانے کے بعد جناب قاسم نے آواز دی، او یزیدیو، او اپنے نبی کا گھر اجاڑنے والوں، او اپنے نبی کے گھر کو خاک و خون میں گلتا کرنے والوں، آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، آؤ کسی میں ہمت ہے، میں حسن کا لال قاسم ہوں. روایت میں آتا ہے کہ کوئی سامنے نہیں آتا تو عمر سعد ملعون نے ارزق نامی پہلوان کو کہا کہ ارزق تو جا. ارزق نے کہا میں 1000 پہلوانوں پر 1000 لوگ سے اکیلے لڑنے والا اور میں اس بچے کا مقابلہ کروں، میرے لیے غیرت کا مقام ہے. عمر سعد ملعون نے کہا تو نہیں جانتا یہ کون ہے. وہ پہلوان نے کہتا ہے میرا ایک بیٹا ہی اس کے لیے کافی ہے. اپنے ایک بیٹے کو بھیجا. جناب قاسم نے ایک ہی وار میں اس کو فی نار جہنم کیا. دوسرا چگھاڑتا دوڑتا ہوا آیا، جناب قاسم سے 2 ہاتھ ہوا اور جناب قاسم نے وہ وار کیا کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا. دوسرے وار میں اس کے سر پر وہ ضرب ماری ہے کہ وہ بھی فی نار جہنم ہوا. جناب قاسم اپنے گھوڑے سے دوڑ کر اس کے گھوڑے پہ چڑھ گئے اور اس کی جو تلوار قیمتی تھی وہ ہاتھوں میں لی اور دونوں گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے خیمہ اہل بیت کے پاس آئے. چچا جان پیاس نے مار ڈالا ہے، چچا اگر ایک پیالہ پانی مل جائے میں ان سب کو ختم کر دوں. امام علی مقام نے فرمایا اے میرے بیٹے جاؤ، اب تمہارا وقت قریب ہے اور دادا تمہارے لیے کوثر لیے کھڑے ہوئے ہیں، جاؤ اب تم کوثر پہ سیراب ہو گئے، جاؤ رن میں جاؤ. پھر جناب قاسم آئے، پھر اس کے 2 بیٹے آئے، پھر دونوں کو قتل کیا. جب چاروں بیٹے قتل ہو گئے نا تو پھر وہ خود میدان میں آ گیا. جب میدان میں آیا اس کا کہا ہاتھی کے جیسا یہ شہزادہ. امام جناب قاسم نے کہا تو اتنا بڑا پہلوان ہے، اتنا بڑا بہادر ہے، تجھ کو گھوڑے کے زین بھی کستے نہیں آتی؟ بس جیسے ہی اس نے زین کی طرف دیکھا اپنا سر جھکایا، دوسرا وار ادھر سے جناب قاسم کا وہ بھی تڑپنے لگا. جب ارزق بھی مر گیا تو عمر سعد نے کہا کیا دیکھ رہے ہو، اتنے بڑے بڑے پہلوان ہماری فوج کے ایسے مارے جائیں گے تو سب ختم ہو جائیں گے، سب مل کر حملہ کرو. جب سب مل کر شہزادہ قاسم پر حملہ آور ہوئے، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا. نفیل ازدی نے وہ نیزہ مارا ہے آپ کو کہ پھر آپ گھوڑے سے گرنے لگے. گھوڑے سے گرتے ہوئے کہتے اماں میں گھوڑے سے گر رہا ہوں. ادھر جیسے ہی آواز آئی، امام علی مقام کے بارے میں آیا ہے کہ جیسے باز شکار کے اوپر دوڑتا ہے کتنی تیزی سے، ایسے امام علی مقام خیمے سے رن کی طرف آئے. مگر جب رن میں آنے تک ابھی قاسم کی آواز پہ چل کے آئے تھے، اب قاسم کا لاشا ڈھونڈ رہے ہیں. کیوں میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جناب قاسم کو قتل کرنے کے بعد
30 گھوڑے جن کی نال بندی تھی قاسم کے ادھر دائیں سے بائیں دوڑا دیے گئے تھے. قاسم کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا. حسین کہتے میرا بیٹا، اے میرے بیٹے قاسم تو کہاں ہے؟ میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ کوئی جواب نہیں آیا. پھر کربلا کے میدان نے امام نے اپنے امام ہونے کا قسم دلائی. قاسم میں امام ہو کے کہتا ہوں تم کہاں ہو؟ ادھر کہنا تھا کہ میں امام ہو کے کہتا ہوں. اب کربلا میں ان کا ایک ایک حصہ اچھل کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کہنے لگا. امام اپنی ردا اتارتے ہیں، اپنی ہوا زمین پہ بچھاتے ہیں اور سارے ٹکڑے جمع کرتے ہیں. جمع کرنے کے بعد ایک گٹھی جیسا بنایا اور خیمے کی طرف لائے. اور جیسے ہی کوئی بھی اپنا والا شہید ہوتا تھا نا، یہ یزیدی کتے ڈھول بجاتے تھے، طبل بجاتے تھے، یعنی یہ ہوتا تھا کہ وہ مر چکا ہے. جیسے ہی طبل بجنے لگا نا، ادھر ام فروہ نے کہا او شہزادی، او ام کلثوم، او زینب رقیہ، آؤ آؤ، ارے میرا بیٹا دولہا بن گیا ہے، دیکھو اس کی شادی کے طبل بج رہے ہیں، میری قربانی مقبول ہو گئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کا.